اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت منیب عزوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زمانہ جاہلیت میں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چہرے پر تھوک رہا ہے اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا تھا اور کوئی آپ کو گالیاں دے رہا تھا، اور یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا۔ پھر ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی، جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا، میری بیٹی، نہ تو تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے سے ڈرو اور نہ کسی قسم کی ذلت کا خوف رکھو۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ ایک خوبصورت بچی تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس کو جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات دلا دے، اور جس کی جو جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خواہشات کو پورا کرے۔ اور میرے جو سبسکرائبر مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی دعا ہے، سب کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، اور ان کی جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لے۔ اور ویسے بھی میں اپنی سبسکرائبر کے لیے روزانہ دعا کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اور جس مصائب کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دلائے اور ان کی تمام پریشانیوں کو حل کرے۔ اور بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، آمین۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز، میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جو لوگ پہلی دفعہ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ان کو بآسانی ملتی رہے۔ اور میری ویڈیوز لائک ضرور کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹس کر کے مجھے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ بھی سورہ مزمل کا سورہ مزمل کے حوالے سے ہے۔ سورہ مزمل کا سب کو پتہ ہے کہ سورہ مزمل بہت زیادہ افادیت رکھتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دے دی ہے۔ تو ویسے تو قرآن پاک کا ایک لفظ جو ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کا ہر لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، یعنی کہ بہت ثواب اور بہت زیادہ اس میں پاور ہوتی ہے کہ اس سے جو بھی عمل کیا جائے تو پورا ہوتا ہے، یا دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن کچھ صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، جن میں سے سورہ مزمل بھی ایک ہے۔ تو آج میں سورہ مزمل کی مختلف آیات کے ساتھ مختلف وظائف آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، کیونکہ مجھے بہت ساری میلز آتی ہیں کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، تو میں نے اس لیے آج کل یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ ایک ہی صورت کے ساتھ میں نے مختلف وظائف کے اوپر بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں سے جو بھی فائدہ پہنچے آپ اس آیت کو پڑھ کے تو اپنے لیے اپنا یعنی کہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اپنی پریشانی سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجرب عملیات ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، مجرب وظائف ہیں، اور جس کی ضرورت ہے وہ یہ کر سکتا ہے، اور اجازت اس کی عام ہے، کیونکہ مجھے سب نے کہا کہ آپ اجازت کا بیچ میں نام نہیں لیتی ہیں کہ مطلب آپ وظائف بتا دیتی ہیں لیکن اجازت کا نہیں بولتی۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے تمام سبسکرائبر کو ان وظائف کی اجازت ہے اور وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، تو جس کو جو بھی چاہیے ہوگا وہ یہ کر سکتا ہے۔
تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں رزق کی تنگی کے لیے کہ آپ نے اگر آپ کا رزق تنگ ہے اور آپ اس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے، اور اس آیت کو آپ نے روزانہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ روزانہ آپ اس آیت کو کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یا کسی ٹائم بھی آپ وضو کر کے اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 بار آپ درود شریف پڑھ لیں، اور پھر وہ آیت آپ 10 دفعہ پڑھیں۔ یہ والی آیت جو آیت نمبر 7 ہے اس کی سورہ مزمل کی، انا لاکا سے سبحان طویلا تک، تو یہ جو آیت ہے اس کو آپ نے 10 مرتبہ 1 مہینے تک لگاتار پڑھنا ہے۔ آپ اگر اس کو روٹین بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، اس کو یعنی کہ روزانہ پڑھتے رہا کریں۔ 10 دفعہ تو پڑھنی ہے، ٹائم بھی نہیں لگتا، تو آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی، آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو روزانہ 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کی انشاءاللہ تعالی رزق کی جو تنگی ہے وہ ضرور دور ہو جائے گی، اور 1 مہینے کے اندر آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ مفلسی کے دور ہونے کے لیے اگر انلیمیٹڈ اس کی آیت نمبر 9 کو پڑھتے رہیں گے روزانہ، تو تب بھی آپ کی جو مفلسی ہے، جو کوئی اگر مفلس ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مفلسی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور یہ اس کی تعداد فکس نہیں ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے، بس آیت نمبر 9 ہے، اس کو آپ نے انلیمیٹڈ روزانہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق کی تنگی اس سے بھی دور ہو جائے گی، مفلسی یعنی کہ دور ہو جائے گی۔ اور رزق میں اضافے کے لیے اگر آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر 12 کو پڑھیں گے، یعنی کہ 100 دفعہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور یہ بھی اس کا ٹائم کوئی فکس نہیں ہے، آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اگر آپ اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تو آیت نمبر 12 ہے اس کی، اور یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس آیت کو پڑھنے کے یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر اس آیت کو روزانہ پڑھا جائے تو انسان جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جائے گا، اور اسے دوزخ سے بھی جو ہے نا نجات حاصل ہوگی، یعنی دوزخ کے عذاب سے بھی اس کو نجات حاصل ہوگی، جو آیت نمبر 12 کو روزانہ اپنا معمول بنا لے، یعنی کہ رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے قبر کے عذاب سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی اس کے دوسرے وظیفے کی طرف۔ اگر کوئی شخص کند ذہن ہے، جیسے اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے یا وہ اسکول میں پڑھتا ہے، یعنی کہ اس کو سبق نہیں یاد ہوتا ہے، وہ اپنا مطلب ذہن کھولنا چاہتا ہے، تو وہ اس کی آیت نمبر 8 جو ہے اس کو پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو آیت نمبر 8 کو پڑھتا رہے گا، اور اس کی بھی جو تعداد ہے وہ فکس نہیں ہے، بس وہ روز، ہاں بلکہ آپ اس کو 11 بار پڑھ لیا کریں، تو آپ اس کو 11 بار اگر روزانہ پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں جو اس کا ذہن ہے وہ کھل جائے گا، اور اس کو علم بھی خود بخود مطلب حاصل ہوگا، اور دولت مندی بھی نصیب ہوگی، یعنی علم کی دولت جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی اگر وہ اس آیت نمبر 8 کو، سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھ لے گا۔ تو یعنی کہ اپنا روٹین بنا لیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان سے آپ کو جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، آپ کو جس کو جو بھی مطلب چاہیے وہ یہ عمل اس آیت کا وظیفہ کر لے، اس آیت کو اپنا معمول بنا لے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے جو مسائل ہیں وہ ضرور حل ہو جائیں گے۔ اب جی یہ تھا ذہن کی ترقی کا وظیفہ۔ اب ہم چلتے ہیں جی بد نصیبی دور ہونے کا وظیفہ۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا نصیب کھل جائے تو وہ چیز سورہ مزمل کی آیت نمبر جو 11 ہے اس کو پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھے گا، یعنی روزانہ یہ بھی معمول بنا لے، تو انشاءاللہ تعالی 1 مہینہ بھی ابھی نہیں گزرے گا تو اس کا نصیب جو ہے، اس کی قسمت جو ہے وہ کھل جائے گی اللہ کے حکم سے۔ آیت نمبر 11 ہے بد نصیبی دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔
اب چلتے ہیں جی، اگر کسی کو کوئی قید سے رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ کوئی قید میں ہے اور اس کو رہائی نہیں مل رہی ہے، تو وہ یہ آیت نمبر جو 10 ہے اس کی، سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 اس کو پڑھے گا، اور اس آیت کو 150 مرتبہ پڑھتا رہے روزانہ، تو جب تک اسے قید سے رہائی نہیں مل جاتی تو انشاءاللہ تعالی وہ اس سے، یعنی کہ اگر وہ قید میں ہے تو انشاءاللہ تعالی اسے ضرور رہائی حاصل ہو جائے گی۔ قید سے رہائی کے لیے آیت نمبر 10 ہے اور اس کو 150 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کوئی دوسرا بھی اس شخص کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، یعنی قیدی کے لیے کوئی دوسرا بھی اس کی آزادی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ اور اب میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو اگلا عمل، وہ ہے جی کوئی گم شدہ، یعنی کہ اگر کوئی گم ہو گیا ہے، جس کا پتہ نہیں چل رہا، کوئی غائب ہو گیا ہے، تو اس کے لیے آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر جو 19 ہے اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں گے، اور 1000 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف آپ نے سب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ 11 بار درود شریف شروع میں پڑھیں گے اور 11 بار آپ اینڈ میں پڑھیں گے درود شریف، اور 1000 مرتبہ آیت نمبر 19 کو سورہ مزمل کی پڑھ کے تو چاروں کونوں میں دم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی جو گم ہو گیا ہے یا غائب ہو گیا ہے تو اس کو وہ لازمی واپس آ جائے گا، اس کا پتہ چل جائے گا یا وہ مل جائے گا، واپس آ جائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ اور اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں میاں بیوی کے بیچ میں محبت کے لیے کون سی آیت پڑھی جائے گی۔ تو جو سورہ مزمل کی آیت نمبر جو 20 ہے، 20 آیت ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے، تو اس لیے اس کی آیات میں سے میں آپ کو اس کا وہ پارٹ بتا دیتی ہوں جو آپ نے پڑھنا ہے میاں بیوی کی محبت کے لیے۔ اگر آپ اس کو یہاں سے پڑھیں، یعنی جہاں سے آیت نمبر 20 شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 20 یہاں سے شروع ہو رہی ہے اِنَّا رَبَّکَ، ٹھیک ہے، اِنَّا رَبَّکَ یعلم انک، یہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے اور اس کو آپ نے یقدر اللیل والنہار تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو آپ نے جہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 20 سورہ مزمل کی، وہاں سے شروع کر کے تو آپ نے یقدر اللیل والنہار تک پڑھنا ہے، اور اس آیت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کے تو کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اگر دونوں میاں بیوی کو کھلا دی جائے تو ان کے بیچ میں آپس میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر اس آیت کو 3 دن تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو جو جتنے بھی، یعنی کہ ہر کوئی آپ پر مہربان ہو جائے گا، اگر یعنی کہ آپ اس کو اس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ پر مہربان ہو جائے اور آپ کو مطلب کسی سے نقصان نہ پہنچے اور ہر کوئی آپ کی عزت کرے، تو آپ اسی آیت کو جو میں نے آپ کو بتائی ہے میاں بیوی کی محبت کے لیے، آیت نمبر 20 جو ہے سورہ مزمل کی، تو یہ آیت آپ پڑھ کے اگر 11 بار روزانہ یعنی 3 دن لگاتار پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ہر کوئی شخص آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اب جی آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا ہی ہے عمل ہے، پارٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس جگہ سے آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ ہے جی ہر حاجت کے پورا ہونے کا وظیفہ، اور اس کو جی آپ نے پڑھنا ہے تہجد کے ٹائم۔ یہ تہجد کے ٹائم آپ پڑھیں گے اس آیت کو، اور اس کو 1000 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 41 دفعہ اس آیت کو پڑھیں گے، اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، تو جو دعا آپ مانگیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ اور وہ جی آیت ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے عالمہ ان لن تحصوہ فتابہ، یہاں سے لے کر ما تیسر من القرآن، یہاں تک آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی وہ حاجت آپ کی ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھے جی سورہ مزمل کے کچھ وظائف تھے، سورہ مزمل کی آیات کے ساتھ میں نے آپ کو کچھ وظائف بتائے ہیں، تو آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو بار بار دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں نے زیادہ رپیٹ نہیں کیا، بار بار نہیں رپیٹ کیا، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور
جس کو جو وظیفے کی ضرورت ہے وہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اور ویورز، میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ، اور میری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔